ذوی الاحترام، سلطان العلماء حضرت قبلہ مفتی سلطان محمد صاحب نقشبندی، حضرت قبلہ مفتی مشتاق صاحب، آرگنائزر جلسہ حضرت قبلہ سید نزاکت حسین شاہ صاحب، نقیب محفل، تشریف فرما علماء کرام، سامعین محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتواحد بالعظمت والجلال المتقدس بالحسن والجمال، هو الذي خالق لجميع الشيء والمفاتيح الدهر في يده فتبارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں کہ ہماری کوئی بھی دعا رد ہو سکتی ہے، مگر درود پاک وہ عمل ہے جسے رب کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک کہ درود کا تعلق محبوب سے ہے اور محبوب سے نسبت والی کوئی شے رد نہیں کی جاتی۔ واہ کیا بات ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جس شخص نے کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرے اور انتہائی رکعت کے ساتھ، تاکہ ہمارے درود میں ملائکہ بھی شامل ہوں، رب کی بارگاہ سے قبول ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت تک ہمارا یہ ہدیہ پہنچے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ یہاں تشریف فرما اسٹیج پر علماء کرام کا یہ جمع غفیر، ذی علم بھی ہیں، ذی فہم بھی ہیں، اور ایک وسیع تر تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ میری حیثیت ان کے سامنے ایک طفل مکتب کسی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت دار ہوتی ہے، پائیدار شک کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو انسان نئی آواز کو سننا پسند کرتا ہے، مگر یقین جانے کہ وہی دین میں نے بھی بیان کرنا ہے جو انہیں علماء نے کرنا ہے۔ علماء اس امت کے سراج ہیں، یہ نور ہے، اس امت کا روشنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب گھر میں چراغ بجھ جائے نا تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جس علاقے میں کوئی عالم نہیں ہوتا نا وہ علاقہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں یہ باتیں پتہ نہیں کہاں سے بھانت بھانت کی بولیاں آ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ جناب پڑھے لکھوں سے ان پڑھ زیادہ ڈرتے ہیں۔ میرے بھائی پڑھا لکھا سب اس کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی پڑھا لکھا ہے نا وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، ارے تم میں سے ہر ایک کو کسی کو استاذ نے پڑھایا، کسی کو کسی نے پڑھایا، مگر اسے تو خود رحمان نے پڑھایا ہے۔ واہ واہ کیا میرے نبی سے زیادہ اس کائنات میں کوئی عالم نہیں، اور اس کائنات کی بات تو نہیں کرتے ہم، اللہ کی قسم مخلوق کے لیے جتنے بھی کمالات ممکن ہے وہ آمینہ کے لال پر منتہا ہو جاتے
चाहते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे क्या नबी बात से ज्यादा बड़ा कमाल किसी के पास नहीं, न इल्म का कमाल, न कुर्बत रब का कमाल, न अर्श से आगे बढ़ने का कमाल। यही तो वो राज और सिर है, यही तो वो जात है जिसके लिए आलम रब ने इस आलम माकान मा यकून को, इस अर्द को, इस आसमान के शामियाने को बचा जो है रब ने तान दिया है, और ये सब सदका है आमीना के लाल के कदमों का। वाह वाह, सुभान आप अल्लाह, यकीन क्या बात। जाने ख्वैशराबा मुस्तफ़ा रसा के दीन हमाउस्त, आप इधर तवज्जो रखें, ख्वैशराबा मुस्तफ़ा रसा दीन हमाउस्त गरबाउना रसीदी हमा अबूला बीस्त। खुद को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दे, दीन सारा यही है। खुद को नबी के कदमों तक पहुंचा दो, दीन सारा यही है। और अगर तुम वहां ना पहुंच सके तो सब कुछ हो के भी दीन में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम फिर अबू लहब घी की तरह हो। हजरात मोहतरम, आज हमारा समाज और सोसाइटी, खासकर मुस्लिम माशरे का, कि ये बिगड़ती हालत, ये गिरोहबंदियाँ, ये तफरका, ये इख्तलाफात आखिर हैं क्यों हैं? आज इस नुक्ते पर थोड़ा सा गौर कर लें, उलमा मेरी रहनुमाई करेंगे, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, आने वाले लोग इधर ही आएंगे, आपकी तवज्जो इधर रहे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, हुआ ये है, इस उम्मत ने इस दीन के बहुत सारे उसूलों को तकसीम कर लिया, दीन के बहुत सारे फूलों को तकसीम कर लिया। कोई शख्स इसके उसूल तौहीद की तरफ गया और उसने तौहीद को कुरान के मुताबिक नहीं, मेरे रसूल की तालीम के मुताबिक नहीं, अपनी ज़हानत के मुताबिक समझने की कोशिश की, तो फिर वो मुकाबला करने लगा। जब वो तौहीद बयान करने आगे बढ़ता है, फिर उसने ये कहा कि खुदा की शान बहुत बड़ी है, मखलूक अदना है, तो वो क्या उठा कि अल्लाह के सामने चाहे मखलूक बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी, अल्लाह के सामने चमार से ज्यादा जलील है। मैंने कहा ये बात कुरान तो नहीं कहता, ये बात मेरे पैगंबर की हदीस तो नहीं कहती, क्योंकि कुरान तो कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूल वल्लज़ीना आमनू, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, और इज्जत मोमिनों के लिए है। तेरा ये कायदा कुरान पर तो फिट नहीं बैठता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करो खैर, आपके कौमी रहनुमा हैं, वो आए हैं, आपका उस तरफ इंटरेक्ट होना एक लाजमी पहलू है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है, अबू ज़र गफ़ारी के ताल्लुक से। बनु गफ़ारा के सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे थे, तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी आए, तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया क़ूमू ली सय्यदिकुम, अपने सरदार की ताज़ीम के लिए खड़े हो। तो ज़ाहिर सी बात, अब दुरूद पाक पढ़े, वो लोग बैठ गए हैं, आपको देख रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक तबका हम में से इस तरफ गया कि उसने कहा कि सिर्फ तौहीद है, सिर्फ तौहीद की बात होगी। मैंने कहा इससे बड़ी बात भी क्या हो सकती है? उस ज़ात, वो ज़ात जो वाजिबुल वजूद है, मुझ तमाम कमालात और खूबी का जामे है, हर ऐब और नुकसान से पाक है, उसी का जिक्र सुबह शाम होता है, हर तारीफ के लायक वही है। जिसको जो कमाल दिया उसी ने दिया, जिसको जो कमाल देगा वही देगा, जिसको जो मिला उसी से मिला, और जिसको जो मिलेगा उसी से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तारीफ तो पुरानी है, ये तो सब करते हैं, तौहीद की नई तारीफ आज के जमाने में के हिसाब से। मैंने कहा तौहीद की तारीफ क्या है? कहने लगे अल्लाह के सामने मखलूक बड़ी हो या छोटी, चमार से ज्यादा जलील है माज़अल्लाह। मैंने कहा यह अकीदा कहाँ से आया? उन्होंने कहा तौहीद बयान कर रहे हैं। मैंने कहा तू फलसफा तौहीद को ही नहीं समझा है। अच्छा, समझा क्यों नहीं? फिर आगे देखे, उम्मत का एक तबका है, उन्होंने कहा हमारी शान सहाबा, हमारी जान सहाबा, हमारा उठना सहाबा, हमारे जिक्र सहाबा, हमारा जलसा सहाबा। मैंने कहा अहले बैत क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, हम सहाबा से मतलब रखते हैं। एक तबका और आया,
اس نے کہا ہمارا بولنا اہل بیت، ہمارا رونا اہل بیت، ہماری مجلس اہل بیت، ہمارا ذکر اہل بیت۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پھر کچھ لوگ بعد میں جوہلا آئے جنہوں نے ولایت کے معاملے میں غلو کیا۔ بات صاف ہے، آپ کی بھی توجہ ہونی چاہیے، میں بھی کھلے دل سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا ذہن اس طرف گیا، انہوں نے اللہ کے ولیوں کے تعلق سے وہ باتیں کہی جن کا نہ قرآن نے ذکر کیا نہ حدیث نے ذکر کیا، یعنی وہ یہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا پیر صاحب راضی ہیں تو جنت میری ہے، بلکہ راضی اللہ ہوتا جنت ملتی ہے، پیر صاحب کی رضا پر جنت نہیں ہے۔ انہوں نے وہ مزاروں پر گئے، انہوں نے جا کے دھاگے باندھنے شروع کیے، وہاں تالے لگانے شروع کیے۔ میں نے کہا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کے، رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، مولا میری بد قسمت کو کھول دے، یہاں تو کھلی قسمت کو تالے لگانے آیا ہے۔ میرے بڑے بھائی مجھے بتا، آؤ میرے پیغمبر کی زبانی سنے، آمینہ کے لال سبحان اللہ، کیا بات ہے، اتنا عمدہ اصول دیتے ہیں، اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پیدا ہمارے درمیان ہوئے، آپ کی پرورش ہمارے درمیان پائی، آپ جوان ہمارے درمیان ہوئے، کہیں غائب بھی نہیں ہوئے، حضور آپ کی زبان بڑی شستہ ہے، آپ کا کلام بڑا عمدہ ہے، آخر تو آپ اسی معاشرے کا حصہ تھے، پھر اتنے فصیح کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اسماعیل کی زبان سکھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ نے مجھے اسماعیل کی زبان سکھائی ہے، یعنی مجھے وہ بعثت جامع الکلم، رب نے مجھے جامع الکلم بنا کے مبعوث کیا ہے۔ قربان جائیے اس نبی کی زبان کا عالم کیا ہوگا، علماء کی توجہ رہے گی۔ فرمایا اس نبی کے جملوں کتنے عمدہ ہوں گے۔ میرا پیغمبر فرماتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما من حسن الاسلام المرئی، مسلمان کے اسلام کی سب سے عمدہ خوبی کیا ہے؟ میرا پیغمبر فرماتا ہے ترک ما لا یعنی، وہ کام نہ کرے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں، ترک ما لا یعنی۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے مومن کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، ایک طبقہ توحید کا نام لے کر گیا، وہ توحید کا شکار ہو گیا، ایک طبقہ اہل بیت کا نام لے کر گیا، وہ تنقید صحابہ کا شکار ہوا، ایک طبقہ صحابہ کو لے کر گیا، وہ اہل بیت کا شکار، اہل بیت کی دشمنی کا شکار ہوا۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے چادر اور گاگر کو سب کچھ سمجھ لیا، وہ جہالت کے گھڑے میں پہنچ گئے۔ آخر کامیابی کا راستہ کیا ہے لوگوں؟ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا تھا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، لوگوں جس نے رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توحید سمجھنی ہے تو میرے پیغمبر کی زبان سے، ارے صحابہ کا مقام سمجھنا ہے پیغمبر کی زبان سے، قرآن سمجھنا ہے میرے پیغمبر کی زبان سے، اور اگر اہل بیت کی قدر جاننی ہے تو میرے پیغمبر کی زبان سے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب قوم اس اصول پر آ جائے گی کہ با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے نبی کا دیا ہوا جامع اصول یاد رکھے، میرے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں توجہ ہے، ارشاد، میرے پیغمبر نے فرمایا سنو، اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی اہل کتاب ہو، کون ہو؟ اہل کتاب ہو، ارے وہ تثلیث کے قائل نہیں، وہ دو خداؤں کے قائل عزیر اور خدا کے قائل نہیں، بلکہ وحدانیت کے قائل ہو، عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہو، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو اور عزیر کو پیغمبر مانتا ہو، دنیا میں کوئی بھی اہل کتاب ہو، بھائی جب کوئی بندہ اللہ کو ایک مانے
عیسیٰ کو نبی مانے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ مشرک تو نہیں نہ ہوا، مشرک نہیں ہے، مگر میرے نبی کا فرمان سنے، فرمایا دنیا میں کوئی یہودی اور نصرانی نہیں ہے اگر اس تک میرا پیغام توحید پہنچا، پھر اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، فرمایا اگرچہ وہ اہل کتاب ہے ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ واہ، اگرچہ وہ اہل کتاب ہے ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس پر لازم ہے کہ وہ نجات کے لیے مجھ پر ایمان لائے۔ تو گویا کہ نجات کا ذریعہ، نجات کا دار و مدار محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ آج ہم اسی سے بات کرتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کی تعریف میں آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنو صحابہ کو کس نے کہا؟ اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ تم بعض نے کہا ہم حب اہل بیت میں ہے، میں نے کہا یہ پیغمبر نے ہی تو کہا ہے کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بے شک، یہ کس نے کہا؟ یہ میرے رسول نے کہا۔ تو اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم تو اس وجہ سے کہ وہ رسول کی آل ہے۔ واہ واہ، کیا صحابہ بات سے ہے، محبت اس لیے کہ وہ میرے رسول کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے قرآن، ہم نے قرآن اس لیے مانا اور قرآن کو اس لیے اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ یہ تعلیم ہمیں پیغمبر نے دی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ یہ قرآن لے کر آئے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے الگ الگ راہیں نہ تلاش کرو، لوگوں الگ الگ راستوں کی طرف نہ جاؤ۔ آج اختلاف کی اصل وجہ سمجھو، اگر کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ اختلاف کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ رب تو ہے ہی، لائی کے تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں الف لام استغراقی ہے، ہر طرح کی حمد رب کے لیے ہے۔ کائنات میں جو بھی تعریف کی جائے یا نہ کی جائے، ہر تعریف کا حقیقی مالک صرف میرا پروردگار۔ وہ چل کر بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرا پروردگار حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ میرا رب ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اس کی۔ واہ اللہ واہ، کے کیا سوا بات ہے۔ جو بھی ہے وہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر رب نے اس کو بنایا۔ جب تک رب چاہے گا وہ شے رہے گی، اور جب رب سمیٹ لے گا تو وہ شے سمٹ جائے گی۔ کائنات کی ہر شے، اچھا دیکھیں خامی کہاں، غلطی کہاں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہو جی چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اگر معافی کر دے تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا اس غلطی کے نتائج بھی تو دیکھو۔ پہلے ان لوگوں نے ترجمہ کیا، جماعت وہابیہ نے، انہوں نے لکھا هو الذی خلق سبع سماوات والارضین فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو ترتیب دیا، پھر مستوی عرش ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے، جو مستوی، پھر مستوی عرش ہوا جو اس کی، یہ ترجمہ ہمارا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ استوا کا ترجمہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم نے کہا قرآن کہتا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن کی بعض آیتیں وہ ہیں جن کے اندر اللہ احکام بیان کرتا ہے، یہ کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور ایمان والے کہتے ہیں ہم سب پر ایمان لائے، جو سمجھ میں آیا اس پر بھی ایمان لائے، جو سمجھ نہیں آیا اس پر بھی ایمان لائے۔ ارے اگر کوئی رب کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو قصور ہماری عقل کا ہے، رب کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بے شک۔ تو ہم جو ہیں متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، مگر انہوں نے کہا نہیں جی استوا کا مطلب ہے سیدھا ہونا، تو انہوں نے ترجمہ کیا اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا، پھر جا کے عرش پہ سیدھا ہوا۔ استغفر اللہ۔ اب میں توجہ عقیدے کی بات ہے، یہ کہتے ہیں نا بریلوی توحید نہیں بیان کرتے، اللہ کی عزت کی قسم اگر ہم توحید نہیں جانتے تو توحید کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہم توحید وہی مانتے ہیں جو آمینہ کے لال نے ہمیں دی۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बात सूरत, जो कौम तौहीद और शिर्क का ढंढोरा पीटती है, मेरा चैलेंज है, अल्लाह की कसम तुम्हें तौहीद समझ ही नहीं आई। अगर तौहीद समझ आई होती तो बादशाह और चिमार की मिसालें तुम ना बयान करते। बेशक कोई शक नहीं। चिमार एक जिन्स से होते हैं, जहां जिनसियत में वहदत हो, एक पहलू में तो वहदत होती है ना, मेरे रब से किसी पहलू में कोई मुशाबे नहीं है। बेशक बेशक। अब सुने, एक ने ये तर्जमा कर दिया कि फिर अर्श पर जाके सीधा हुआ, दूसरा आया तफसीर लिखने, उसने कहा अल्लाह अर्श पर जाके जब सीधा हुआ बैठा, वो कहने लगा कि अल्लाह जब अर्श पर बैठा ना तो अर्श चिड़चिड़ करने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। फिर बात आगे बढ़ी, फिर मौदूदी आ गए, उन्होंने कहा एक सवाल पैदा होता है, अक्ल के तराजू में ले चलो। हमने कहा तोलो, क्या तोल रहे हो? जालिमो, तुम्हारी अक्ल इतनी है तुम रब की वहदानियत को तोल सको, उसकी जात का इहाता तुम करोगे? कहा नहीं, सुनो, खुदा जब अर्श पर बैठा तो अर्श से बड़ा है या छोटा? अगर बड़ा है तो छोटे पर आ नहीं सकता, और छोटा है तो फिर अल्लाहु अकबर का माना बदल जाएगा, अर्श बड़ा हो जाएगा। वही लामका के मकी हुए, वाह सरे वाह अर्श वाह तख्त नशी हुए, वाह वाह, क्या बात है। लामका के मकी हुए, वाह, अरे वाह, सरे वाह। अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अकीदा तौहीद सुनना तो मेरे इमाम से सुनो। तुझे हमद है खुदाया। वाह वाह। भाई क्या बात है, अल्लाह की इज्जत की कसम, तौहीद में जितना पुख्ता अहले सुन्नत है ना, कोई नहीं। ये चैलेंज, ये सिर्फ कहने की बात नहीं। अब सुने, उन्होंने कहा ना अर्श से छोटा है ना बड़ा है, अर्श के बराबर है, तो फिर अल्लाहु अकबर वहदहु ला शरीक, ये दुरुस्त होगा?